بسم اللہ الرحمن الرحیم یہودیوں کا ربی اور عیسائیوں کا پادری جس بستی کے رہنے والے تھے اس بستی میں ہر کسی کی زبان پر یہی سوال تھے، ربی کہاں گیا؟ فادر کہاں گئے؟ اسحاق اور آصر کہاں گئے؟ میرا کہاں گئی؟ چند گھروں کی یہ بستی تھی۔ ربی اور پادری تو مذہبی پیشوا تھے۔ کوئی نہایت معمولی سا فرد بستی سے تھوڑی سی دیر کے لیے غیر حاضر ہوتا تو ساری بستی اس کی غیر حاضری کو محسوس کر لیتی تھی۔ ربی اور فادر کا لاپتہ ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسحاق، آصر اور میرا بھی اس بستی کے اہم نوجوان تھے۔ لوگ ان کے متعلق کچھ پریشان ہونے لگے۔ ایک صبح ایک مجذوب سا آدمی جس نے سبز چوغا پہن رکھا تھا اور سر پر سبز پگڑی لپیٹی ہوئی تھی بستی میں داخل ہوا۔ وہ حق ہو کے دھماکہ خیز نعرے لگا رہا تھا۔ اس کی داڑھی بہت لمبی تھی، سر کے بال بھی اتنے لمبے کہ شانوں سے نیچے چلے گئے تھے، اور اس کی آنکھیں گوشت کی طرح سرخ تھیں۔ وہ بستی کے وسط میں جا کر رک گیا۔ پہلے بچے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، پھر دوسرے لوگ بھی اس کے قریب آنے لگے۔ کچھ نہیں رہے گا، اس نے دایاں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے کہا۔ سب گم ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، مانو اسے جو روشنی دکھاتا ہے۔ حق ہو۔ وہ توہم پرستی اور ذہنی پسماندگی کا زمانہ تھا۔ داستان گو نے پہلے سنایا ہے کہ لوگ ہر اس چیز کے پیچھے دوڑ پڑتے تھے جو اسراریت کی سیاہ پردوں میں ڈھکی ہوئی ہوتی تھی، اور لوگ اسے مانتے تھے۔ جس کی زبان میں چاشنی اور کشش ہوتی تھی، مانا اسے جاتا تھا، جو الفاظ اور اداکاری کا ماہر ہوتا تھا۔ اس مجذوب کے الفاظ اور اس کا انداز ایسا تھا کہ ساری بستی اس کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی۔ وہ اور زیادہ اونچی آواز میں نعرے لگانے لگا۔ ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا۔ کیا تو بتائے گا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بوڑھے نے اس سے پوچھا۔ جو مطلب نہیں سمجھے گا وہ نہیں رہے گا، مجذوب نے کہا۔ سمجھو لوگوں، سمجھو۔ کیا تو ہمارے پاس بیٹھے گا نہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ایک اور بولا۔ بیٹھ جاؤ، بوڑھے نے کہا، ہمیں اپنی کچھ خدمت کرنے دو۔ مجذوب وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ سب بیٹھ جائیں۔ سب اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ حق ہو۔ مجذوب نے آسمان کی طرف منہ کر کے ٹوک لگانے کے انداز سے نعرے لگائے اور بولا، جو نہیں مانے وہ گم ہو گئے۔ تو کس کی کہہ رہا ہے کہ وہ گم ہو گئے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اس بستی کے باپ گم ہو گئے ہیں، مجذوب نے کہا۔ بچے بھی گم ہو گئے ہیں۔ کیا تو ہمارے پادری کی بات کرتا ہے؟ ایک عیسائی نے پوچھا۔ مجذوب چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ کیا تو ہمارے ربی کی بات کرتا ہے؟ ایک یہودی نے پوچھا۔ مجذوب پھر بھی چپ رہا۔ کیا تیرا اشارہ میرے بیٹے اسحاق کی طرف ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ مجذوب کچھ بھی نہ بولا۔ کیا تو میرے بیٹے آصر کی بات کر رہا ہے؟ ایک اور آدمی نے پوچھا۔ میری بیٹی میرا بھی تو لاپتہ ہے، پیچھے کھڑی ایک عورت بولی۔ ان سب کی بات ایک ہے، مجذوب بولا، وہ نہیں مانتے تھے، اور وہ جو تمہارے مذہبی باپ تھے وہ بھی نہیں مانتے تھے، سب گم ہو گئے۔ کیا نہیں مانتے تھے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اسے نہیں مانتے تھے جو روشنی میں سے ظاہر ہوتا ہے، وہ اس روشنی کو بھی نہیں مانتے تھے جو خدا اپنے بندوں کو دکھاتا ہے۔ وہ یکلخت اٹھ کھڑا ہوا اور پھر حق ہو کے دھماکہ نما نعرے لگاتا ایک طرف چل پڑا۔ وہ آ رہا ہے، وہ کہتا جا رہا تھا، وہ اتر رہا ہے، جو نہیں مانے گا وہ گم ہو جائے گا۔ لوگ کچھ دور تک اس کے پیچھے گئے۔ وہ چلتا گیا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی جو ندی میں اترتی تھی۔ مجذوب گھاٹی اتر کر ندی میں چلا گیا اور پانی میں یوں چلتا گیا
جیسے میدان میں چلا جا رہا ہو۔ درمیان میں پہنچا تو پانی اس کے سینے تک گہرا ہو گیا، پھر بھی وہ اس طرح چلتا گیا جیسے میدان میں چل رہا ہو۔ لوگ اوپر کھڑے اسے دیکھتے رہے اور وہ ندی پار کر کے چلا گیا۔ اپنے پیچھے وہ ایک دہشت اور تذبذب کی کیفیت چھوڑ گیا۔ وہ جب نظروں سے اوجھل ہو گیا تو لوگ واپس ہونے لگے، ان پر خاموشی طاری تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے ڈر رہے تھے۔ اگر ان کے دونوں مذہبی پیشوا موجود ہوتے تو وہ ان سے پوچھتے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن مذہبی پیشوا ہی تو لاپتہ ہو گئے تھے۔ ربی اور فادر کہتے تھے کہ یہ جو روشنی نظر آتی ہے یہ سب ایک پراسرار ڈھونگ ہے۔ بستی میں آ کر بوڑھے نے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ انہیں اسی کی سزا ملی ہے۔ میں راز کی ایک بات بتاتا ہوں، ایک جوان سال آدمی بولا۔ اسحاق میرا گہرا دوست تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں۔ اسے اور آصر کو ربی اور فادر نے کہا تھا کہ وہ اس پہاڑی کے پیچھے جائیں جس پر یہ روشنی اور پھر روشنی میں ایک سفید پوش نظر آتا ہے۔ میرا بھی ان کے ساتھ گئی تھی۔ اس پہاڑی کے پیچھے؟ ایک اور معمر آدمی نے کہا، کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ کوئی اس پہاڑی کے پیچھے گیا ہے؟ کبھی کوئی گیا ہے تو اسے کسی نے واپس آتا دیکھا نہیں۔ وہ موت کی وادی ہے۔ وہاں خونخوار اور آدم خور مگرمچھ ہیں، وہاں اتنے زہریلے سانپ ہیں کہ ڈستے ہیں تو پلک جھپکتے آدمی مر جاتا ہے۔ زمین پر سانپ، درختوں پر سانپ، پانی میں سانپ، وہاں تو کوئی جنگلی جانور اور کوئی درندہ بھی نہیں جاتا۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے، دوسرے بوڑھے نے کہا۔ اگر روشنی انسان دکھاتے اور روشنی میں ظاہر ہونے والا سفید پوش بھی انسان ہے تو وہ اس پہاڑی پر جاتے کدھر سے ہیں؟ نہیں، وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ میں مانتا ہوں، ایک اور آدمی بولا، وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ جس سانپ کی عمر 100 سال ہو جاتی ہے وہ انسان کے روپ میں آ جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ انسانوں کے روپ میں سانپ ہیں، اور روشنی میں وہ جو سفید پوش نظر آتا ہے وہ شیشناگ ہوگا۔ کچھ لوگوں نے اس آدمی کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جن میں تائید تھی اور خوف بھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک اور نبی ہے، معمر آدمی نے کہا۔ اسے صرف ہم ہی نہیں دیکھ رہے، یہ ہزارہ لوگ اتنی دور دور سے آ کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ظاہر ہوتا ہے تو سب سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تم نے وہاں درویش صورت انسان دیکھے ہوں گے، وہ بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ یہ کوئی نیا عقیدہ یا نیا پیغام آ رہا ہے، اس کی کوئی مخالفت نہ کرے ورنہ پوری بستی کو نقصان ہوگا۔ یہ کیفیت صرف اس بستی کی ہی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ لوگ خوفزدہ بھی تھے اور آنے والے کے منتظر بھی۔ اس علاقے میں جتنی بستیاں تھیں ان سب میں یہی کیفیت تھی۔ یہ مجذوب جو اس بستی میں گیا تھا کئی اور بستیوں میں گیا اور اپنے مخصوص مجذوبانہ انداز میں یہ خبر سناتا گیا کہ ایک عیسائی اور ایک یہودی مذہبی پیشوا نے روشنی والے کے خلاف بات کی تھی اور دونوں کو آسمان کی غیر مرئی مخلوق اٹھا کر لے گئی ہے۔ اور ایک روز وہ زمین پر اتر آیا۔ داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ جس پہاڑی پر شاہ بلوط کا درخت تھا اس کے سامنے وسیع و عریض میدان بھی جو سرسبز تھا اور جہاں درختوں کی بہتات تھی، خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی تھی۔ یہ قبیلوں کے سرکردہ افراد اور سرداروں کے خیمے تھے۔ ہزاروں لوگ کھلے آسمان کے نیچے وہاں موجود رہتے تھے۔ ایک صبح لوگ جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی کے دامن میں جو ٹیکری تھی اس پر پلنگ کی طرح کا ایک تخت رکھا تھا۔ اس کے پائے رنگین اور خوشنما تھے، اس پر بڑا قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ ٹیکری ہری بھری تھی، تخت کے دائیں بائیں اور پیچھے درخت تھے، ان درختوں کے ساتھ پھولدار بیلیں باندھ کر خوشنما چھت بنا دی گئی تھی۔ لوگوں نے دیکھا تو آہستہ آہستہ اس کی طرف چل پڑے۔ وہاں ابھی کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب لوگ قریب پہنچے تو ٹیکری پر ایک آدمی نمودار ہوا۔ وہ عقب سے اوپر چڑھتا آ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے ہاتھ میں سبز جھنڈا تھا۔ اس کا لباس شاہی چوبیداروں جیسا تھا۔ تخت کے ایک طرف سے گزرتا وہ تخت سے آگے آ کر لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھنڈا ٹیکری پر گاڑ دیا۔ وہ جو مسجود برحق ہے آ رہا ہے۔ چوبیدار نے بڑی ہی بلند آواز میں اعلان کیا، خوش نصیب ہو تم کہ وہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، وہ آئے تو سجدے میں چلے جاؤ۔
لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ قبیلوں کے سردار آگے آ جاؤ، چوبیدار نے اعلان کیا۔ سرکردہ آدمی سب سے آگے آ کر بیٹھ جاؤ۔ لوگوں میں سے کئی ایک آدمی آگے چلے گئے اور بیٹھ گئے۔ ان کے لباس اور رنگ ڈھنگ بتا رہے تھے کہ وہ سرکردہ افراد ہیں۔ ہوا کچھ تیز چل رہی تھی۔ ٹیکری پر 6 آدمی نمودار ہوئے۔ ان کے لباس معمولی سے تھے، وہ ملازم لگتے تھے۔ ہر ایک نے ایک ایک دیگچہ نما برتن اٹھا رکھا تھا۔ وہ ٹیکری اتر آئے اور ہجوم کے اس پہلو کی طرف چلے گئے جدھر سے ہوا آ رہی تھی۔ انہوں نے یہ برتن تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھ دیے۔ یہ لوگوں سے دور رکھے گئے تھے۔ پھر ان میں آگ لگا دی گئی، لیکن شعلہ کسی میں سے بھی نہ نکلا۔ ہر برتن میں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھنے لگا۔ ہوا کا رخ لوگوں کی طرف تھا، اس لیے یہ دھواں ہجوم میں سے گزرنے لگا۔ وہ آدمی وہیں کھڑے رہے۔ خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ٹیکری سے چوبیدار کی آواز آئی۔ لوگوں نے ایسی خوشبو محسوس کرنی شروع کر دی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ پرکیف اور روح پرور خوشبو تھی۔ یہ اس دھوئیں کی خوشبو تھی جو برتنوں سے اٹھ رہا تھا۔ نقارہ بجنے لگا اور اس کے ساتھ 3-4 شہنائیوں کی لے ابھری۔ یہ صحرائی نغمے کی لے تھی جس میں وجد طاری کر دینے والا سوز تھا۔ تخت کے عقب سے ایک آدمی ابھرنے لگا جو ایک شاہانہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ کرسی اس آدمی کو اٹھائے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی۔ پھر 4 آدمیوں کے سر ابھرے اور فوراً ہی یہ 4 آدمی پورے اوپر آ گئے۔ کرسی بڑی تھی اور چوڑی بھی تھی۔ ان 4 آدمیوں نے کرسی کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ چاروں آدمی عربی لباس میں ملبوس تھے، اور جو کرسی پر بیٹھا تھا لباس اس کا بھی عربی تھا، لیکن کپڑا ریشمی اور چمکدار تھا۔ سجدہ! ایک آواز گرجی، سجدہ! وہاں جتنے لوگ تھے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ 4 آدمیوں نے بڑے آرام سے کرسی تخت پر رکھ دی جس پر قالین بچھا ہوا تھا۔ کرسی پر جو بیٹھا ہوا تھا وہ بادشاہ لگتا تھا۔ داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سفیدی مائل گندمی تھا۔ نقش و نگار میں مردانہ حسن، آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور ایسا تاثر کہ کوئی بڑی مضبوط شخصیت والا ہی اس کی آنکھوں کا سامنا کر سکتا تھا۔ زیر لب تبسم چہرے کی جاذبیت میں اضافہ کرتا تھا۔ اس نے سجدہ ریز ہجوم پر نگاہ دوڑائی۔ اس کا زیر لب تبسم مسکراہٹ کی صورت کھل گیا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ لوگ سجدے سے اٹھیں۔ اللہ اکبر! ایک آواز گرجی۔ ہجوم نے سجدے سے سر اٹھائے۔ ہجوم میں عیسائی بھی، یہودی بھی اور مسلمان بھی تھے، اور چند ایک بے دین بھی تھے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو شاہانہ مسند پر بیٹھا ہے مسلمان ہے، اور پھر سب لوگ اسے دیکھنے اور اسے سننے کو بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی تھے، لیکن اللہ اکبر کی صدا پر ان کے دلوں میں تعصب نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ لوگ اپنے آپ میں ایک پر لطف سی تبدیلی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے دلوں سے خوف نکل گیا تھا، وہ ہلکے پھلکے ہو گئے تھے۔ ان کے دلوں میں پیار اور محبت کی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ وہ جو شاہانہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا وہ حسن بن صباح تھا۔ وہ اٹھا اور اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ میں تم میں سے ہوں، اس نے کہا۔ میری روح اس نور سے پیدا ہوئی ہے جو تم شاہ بلوط کے درخت میں دیکھتے رہے ہو۔ میں تم میں سے ہوں۔ مجھے خدا نے اپنا ایلچی منتخب کیا ہے۔ میں تمہارے لیے خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، لیکن ابھی پورا پیغام سنانے کا وقت نہیں آیا۔ ابھی اتنی سی بات بتاؤں گا کہ خدا کا منشا ہے کہ اس کی زمین پر اس کے بندوں کی حکومت ہو۔ جس طرح خدا نے فرعونوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اسی طرح خدا بادشاہوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی رضا اب اس میں ہے کہ کھیتی کا پورا حق اسے ملے جو اس میں ہل چلاتا اور بیج پھینکتا ہے۔ خدا نے مجھے اپنی رضا کی تکمیل کے لیے تمہارے درمیان اتارا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے جیسے بندوں کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ؟ ہاں ہاں، ہجوم میں سے بے شمار آوازیں اٹھیں۔ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ کام آسان نہیں، حسن بن صباح نے کہا۔ تمہیں متحد ہو کر میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ ہم تمہارے پیچھے چلیں گے، ہجوم سے پرجوش آوازیں اٹھیں۔ یاد رکھو، حسن بن صباح نے کہا،
تم یہ وعدہ میرے ساتھ نہیں اس خدا کے ساتھ کر رہے ہو جس نے مجھے ایلچی بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تم وعدے سے پھر گئے تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ اگر تم نے خدا سے وعدہ نبھایا تو تم دنیا میں جنت دیکھ لو گے۔ ہم خدا کو ناراض نہیں کریں گے۔ ہجوم میں سے آوازیں اٹھیں۔ یہ حسن بن صباح کی رونمائی تھی۔ اس روپ میں وہ پہلی بار لوگوں کے سامنے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا ہجوم اس کا ہمنوا ہو گیا ہے، تو اس نے نہایت پر اثر الفاظ میں واز شروع کر دیا۔ مورخوں کا بیان ہے کہ حسن بن صباح کی اس تقریر میں زبان کا جادو اور خطابت کا کمال تھا، علم و فضل کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ لوگوں کے دلوں کی بات کر رہا تھا۔ لوگوں کو اس کے انداز خطابت سے تو متاثر ہونا ہی تھا، کیونکہ اس فن میں اس نے کمال حاصل کیا تھا۔ لوگوں کے ذہنوں کو اس نے اس دھوئیں کے ذریعے بھی اپنے قابو میں کر لیا تھا جو دیگچہ نما برتنوں سے اٹھ رہا تھا۔ یہ ایک یا ایک سے زیادہ جڑی بوٹیوں کی دھنی تھی جن کے اثرات ویسے ہی تھے جیسے آج کل مسکن یعنی ٹرینکولائزر گولیوں کے ہوتے ہیں۔ حسن بن صباح نے آگے چل کر قلعہ علموت میں جو جنت بنائی تھی اس میں ان جڑی بوٹیوں کا بے دریغ استعمال ہوا تھا۔ بعض مورخوں نے یہی لکھا ہے کہ اس نے ہجوم پر اس دھنی کا نشہ طاری کر دیا تھا، لیکن دو مورخوں نے لکھا ہے کہ وہاں پانی کے بہت سے مٹکے رکھ دیے گئے تھے جن میں تھوڑا سا سرور پیدا کرنے والی دوائی ملا دی گئی تھی، اور لوگوں سے کہا گیا تھا کہ اس پانی میں آب کوثر ملا ہوا ہے، سب یہ پانی پیئیں۔ لوگوں پر اس پانی نے ایسا نشہ طاری کر دیا تھا کہ ان کے ذہن حسن بن صباح کے ایک ایک لفظ کو دل و جان سے قبول کرتے جا رہے تھے۔ البتہ تاریخوں میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ حسن بن صباح نے قبیلوں اور بستیوں کے سرکردہ افراد اور سرداروں کو پہلے ہی الگ کر لیا تھا۔ اس نے لوگوں کے ہجوم کو وہاں سے چلتا کیا اور سرداروں وغیرہ کو اوپر ٹیکری پر بلا لیا۔ ٹیکری کے اوپر جگہ اتنی سرسبز اور خوشنما تھی جیسے انسانوں نے اپنے بادشاہ کے بیٹھنے کے لیے یہ جگہ بڑی محنت سے تیار کی تھی۔ ان سرکردہ افراد کی تعداد کوئی زیادہ نہیں تھی، 12-14 ہی تھی۔ انہوں نے حسن بن صباح کے سامنے جا کر اس طرح تنظیم دی کہ رکوع کی حالت میں چلے گئے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ یہ کوئی انسان ہے یا آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے یا یہ کوئی فریب کار ہی تو نہیں۔ یہ سب اسے مرعوب ہو گئے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جڑی بوٹیوں کی دھنی کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کیا گیا تھا، لیکن حسن بن صباح کے پاس لوگوں پر چھا جانے کا ایک اور ذریعہ اور بھی تھا۔ یہ تھا سحر یعنی جادو۔ اس کے استاد اور پیر و مرشد نے اسے سحر کاری کی خصوصی تربیت دی تھی۔ بعض مورخوں نے وثوق سے لکھا ہے کہ حسن بن صباح نے لوگوں کے ہجوم پر نظر ڈالی تو تمام کا تمام ہجوم ہپنوٹائز ہو گیا تھا۔ سردار وغیرہ اوپر گئے تو وہ بھی ہپنوٹائز کر دیے گئے۔ اسے اجتماعی ہپنوٹزم کہا جاتا ہے۔ حسن بن صباح کی ابلیسیت کی داستان کو بعض لوگ محض افسانہ سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں یقین نہیں آتا کہ یہ ایک انسان کی ایسی فریب کاری جو لاکھوں انسانوں کو اپنی ضد میں لے لے اور لوگ اسے پیغمبر تسلیم کر لیں، من گھڑت قصہ ہی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے بھی صحیح کہ حسن بن صباح اور اس کے گروہ کے بعض کارنامے اور کمالات ایسے ہیں جو قابل یقین نہیں لگتے، لیکن حسن بن صباح نے جو ذرائع استعمال کیے تھے وہ حیران کن کمالات دکھا سکتے تھے۔ سحر کاری اس دور میں کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ اتنا ضروری ہے کہ اس دور میں سحر یا کسی بھی قسم کا جادو ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ مثال کے طور پر فرعونوں کے پاس جادوگر موجود تھے۔ یہودیوں نے اس فن میں کمال حاصل کیا، لیکن یہ فن ایسا عام اور سہل نہیں تھا کہ ہر کوئی سیکھ لیتا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن صباح کے ہاتھ کوئی ایسی جڑی بوٹی لگ گئی تھی جس کی بو یا دھونی انسان کو بڑے دلکش تصورات میں لے جاتی تھی۔ قیاس یہی کیا جا سکتا ہے کہ اس بوٹی کی آج جو شکل موجود ہے اسے مروانہ کہا جاتا ہے۔ اس بوٹی کی زیر اثر کوئی آدمی کنکریاں اور مٹی کھا رہا ہوتا ہے تو وہ پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا تھا کہ وہ منت سلوا کھا رہا ہے۔ پتھروں پر لیٹ کر اسے نرم و گداز بستر کا لطف آتا تھا۔ آگے چل کر جب داستان کو آپ کو حسن بن صباح کی جنت میں لے جائے گا
تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جنت کس طرح آباد کی گئی تھی۔ وہ ایک جہنم تھا جسے لوگ جنت سمجھتے تھے۔ یہ بھی انسانی فطرت کی ایک حقیقت ہے کہ انسانی ذہن نیکی کو سوچ سوچ کر اور خاصا وقت لگا کر قبول کرتا ہے، لیکن بدی کی دلکشی کو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ میں ابلیسی اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کر دے اور ذرا سے بھی اچھائی کو قبول نہ کرے تو تھوڑے سے وقت میں وہ مکمل ابلیس بن جاتا ہے۔ اس کی زبان میں ایسی چاشنی پیدا ہو جاتی ہے جو پتھروں سے بھی دودھ نکال دیتی ہے۔ ایسا شخص جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور اتنی بڑی خوبصورتی سے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ دل و جان سے اس کے جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ انسان انسانیت کے درجے سے دستبردار ہو جائے اور یہ ذہن میں بٹھا لے کہ وہ اشرف المخلوقات نہیں، تو وہ شخص شیطانیت کے میدان میں معجزہ کر کے دکھا سکتا ہے۔ وہ شخص اپنی ماں، بہن، بہو، بیٹی کی عزت اور آبرو سے دستبردار ہو جائے تو حیران کن کارنامے کر کے دکھا سکتا ہے۔ اگر بات حسن بن صباح کی نفسیات کی لے بیٹھیں تو اسی پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ واقعات بیان کر دیے جائیں اور یہ پڑھنے والے پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ سب کیا تھا۔ سمجھنے والی اصل بات یہ ہے کہ حسن بن صباح اور اس کے استادوں اور اس کے گروہ کا وجود اور ان کی یہ طلسماتی کارستانیاں اسلام کی سچائی پر بڑا ہی شدید حملہ تھا، اور اسلام کے لیے اتنا بڑا چیلنج جو صلیبیوں کے چیلنج سے بھی بڑا اور خطرناک تھا۔ صلیبی تو میدان میں آ کر لڑے تھے، انہوں نے زمین دوز کارروائیاں اگر کی تھیں تو وہ اتنی سی تھیں کہ انہوں نے اپنی اور یہودیوں کی انتہائی خوبصورت لڑکیاں جاسوسی اور اخلاقی تقریب کاری کے لیے مسلمان عمرہ اور سالاروں کے درمیان مسلمان لڑکیوں کے روپ میں چھوڑ دی گئی تھیں۔ اس کے برعکس حسن بن صباح جو اسماعیلی مسلک کا علمبردار تھا، اس لیے خطرناک تھا کہ وہ میدان میں لڑنے والا نہیں تھا۔ اس کے حربے اتنے حسین تھے جنہیں نہ صرف عام لوگ بلکہ ذمہ دار لوگ بھی قبول کر لیتے تھے۔ اب داستان گو کے ساتھ آئیں، وہ آپ کو اس ٹیکری پر لے چلتا ہے جہاں 12-14 سرکردہ افراد حسن بن صباح کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں کے ہجوم کو حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ بہت دور چلے جائیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ سرکردہ افراد مرعوبیت کی کیفیت میں تھے اور ان پر دھونی کا اور حسن بن صباح کی نظروں کا بھی اثر تھا۔ ان پر مجموعی طور پر ایسی کیفیت طاری تھی جیسے وہ اس لیے سانس لے رہے ہیں کہ حسن بن صباح سانس لے رہا تھا۔ اگر حسن بن صباح کے سانسوں کا سلسلہ رک جاتا تو یہ لوگ بھی اپنی سانسیں روک لیتے۔ تم ان لوگوں کے سردار ہو، حسن بن صباح نے کہا۔ یہ گھوڑے ہیں اور یہ مویشی ہیں، تم جدھر چاہو انہیں ہانک کر لے جا سکتے ہو۔ میں تمہارے لیے اور مخلوق خدا کے لیے خوشبختی اور خوشحالی لے کر آیا ہوں۔ آج تک جتنے مذہب آئے ہیں انہوں نے انسانوں کو نظریے، عقیدے اور پابندیاں دی ہیں، لیکن خوشبختی اور خوشحالی کوئی مذہب نہیں دے سکا۔ مذہب صرف اسلام ہے، لیکن اسلام بھی تم تک صحیح شکل میں نہیں پہنچا۔ میں تمہیں اس عظیم مذہب کی اصل شکل دکھاتا ہوں۔ تم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے اپنے قبیلے کو لگام ڈال کر اس راستے پر چلانا ہے جو راستہ خدا نے مجھے دکھا کر زمین پر اتارا ہے۔ حسن بن صباح نے اسماعیلی مسلک کی تبلیغ شروع کر دی اور ان سرداروں کو ایسے سرسبز باغ دکھائے کہ وہ اس کے قائل ہو گئے۔ اب تمہارے پاس میرے مبلغ آئیں گے، حسن بن صباح نے کہا۔ تمہارا فرض ہے ان مبلغوں کی مدد کرنا اور لوگوں کو اس مسلک پر متحد کرنا۔ کیا تم یہ کام کرو گے؟ ہاں اے قابل احترام ہستی، ایک معمر سردار نے کہا، ہم یہ کام کریں گے۔ ہم تمہارے حکم پر جانے قربان کر دیں گے، ہمیں آزما کے دیکھ۔ ایسی ہی آوازیں تھیں جو ان 12-14 سرداروں کے سینوں سے پرجوش طریقے سے نکلی۔ حسن بن صباح پہلی ہی بار بغیر کسی دقت کے کامیاب ہو گیا۔ یہ صرف اس علاقے اور چند ایک بستیوں کا معاملہ تھا۔ اگلے ہی روز اس نے چند ایک مبلغ جنہیں احمد بن غطاش نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا ان بستیوں میں پھیلا دیے اور ایک نئے فرقے کی تبلیغ شروع ہو گئی۔ لوگ یہ مطالبہ کرنے لگے کہ حسن بن صباح ان کے علاقے میں آئے، اپنی زیارت کرائے اور انہیں خدا کی باتیں سنائے۔ حسن بن صباح ایک اور علاقے میں اسی شان و شوکت سے
جس شان و شوکت سے اس نے پہلی بار زیارت کروائی تھی، ایک اور علاقے میں بڑے ہی ڈرامائی اور پراسرار طریقے میں اپنی زیارت کروائی۔ اس کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی تھی۔ لوگوں نے حسب عادت اس کے متعلق ایسی ایسی باتیں مشہور کر دیں جو محض زیب داستان تھیں۔ بھولے بھالے لوگوں نے جب بھی دھوکہ کھایا ہے وہ اپنی اسی فطری عادت کی وجہ سے کھایا ہے کہ جس سے متاثر ہوئے اسے پیغمبری کا درجہ دے دیا اور اس کی عام سی باتوں کو اس طرح پھیلایا جیسے یہ باتیں ان سے براہ راست خدا نے کی ہوں۔ لوگ ان کی من گھڑت معجزے بھی بیان کرتے تھے۔ یہ پسماندگی کے اس دور میں بھی ہوا اور یہ آج بھی ہو رہا ہے جب انسان ترقی کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے پیر اور عامل حسن بن صباح کے پیروکار ہیں۔ اپنے مریدوں اور اپنے سائلوں کو خیالی جنت دکھا کر ان کی مال و دولت اور ان کی عزت و آبرو بھی لوٹ لیا کرتے ہیں۔ داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ قلعہ شہدر پر احمد بن غداش نے کس طرح قبضہ کیا تھا۔ اب آگے ایک اور قلعہ تھا جس کا نام خلجان تھا۔ اس قلعے کے امیر کا نام صالح نمیری تھا۔ اس وقت اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بہت دنوں سے سن رہا تھا کہ اس علاقے میں ایک شخصیت کا ظہور ہوا ہے۔ شاہ بلوط کے درخت میں چمکنے والے ستارے کے متعلق بھی خبریں صالح نمیری تک پہنچی تھیں۔ یہ ساری باتیں خلجان کے لوگوں تک بھی پہنچ گئی تھیں اور کئی لوگ اس جگہ آئے بھی تھے جہاں ستارہ دیکھنے کے لیے لوگ موجود رہتے تھے۔ حسن بن صباح جب لوگوں کے سامنے آیا تو خلجان کے کچھ لوگ اس کی زیارت کو آئے تھے۔ وہ بھی ویسی ہی مروبیت لے کر گئے تھے جو ہر کسی پر طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے خلجان میں جا کر لوگوں کو ایسے دل فریب انداز میں حسن بن صباح کا ظہور اور اس کی باتیں سنائیں کہ لوگ حسن بن صباح کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہونے لگے۔ کچھ اور لوگ حسن بن صباح کی زیارت کو چل پڑے۔ صالح نمیری اپنے دوستوں اور مشیروں سے پوچھتا رہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، لہذا اسے یہی بتایا جا رہا تھا کہ یہ کوئی ویسا ہی آدمی معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے بھی نبی اور پیغمبر بن کر آ چکے ہیں۔ یہ کوئی نیا نبی ہوگا۔ لیکن شہر میں حسن بن صباح کے چرچے اتنے زیادہ ہونے لگے کہ یہ آوازیں صالح نمیری کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ صالح نمیری نے کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ شہر کے بچے بچے کی زبان پر اس کا نام ہے جو آسمان سے اترا ہے اور اس کی روح میں ستارے کی روشنی ہے۔ ہاں آقا، ایک مشیر نے کہا، آپ کو جو خبریں ملی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ لوگ اسے دیکھ بھی آئے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ زمین کی نہیں آسمان کی مخلوق ہے۔ ایک خبر میں نے بھی سنی ہے۔ محفل میں بیٹھے ہوئے ایک اور آدمی نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس کے مبلغ اس سارے علاقے میں پھیل گئے ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کے 2-3 مبلغ کل یہاں بھی پہنچ رہے ہیں۔ خیال رکھو، صالح نمیری نے حکم کے لہجے میں کہا، یہ مبلغ آئیں تو انہیں سیدھا میرے پاس لے آؤ۔ شہر کا کوئی شخص ان مبلغوں کو اپنے گھر میں جگہ نہ دے۔ بہتر ہے اعلان کرا دو کہ مبلغ سب سے پہلے والی قلعہ سے ملے بغیر کسی سے بات نہ کرے۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، اس آدمی نے کہا۔ ہم خود بھی ان مبلغوں کو لوگوں سے دور رکھنا چاہیں گے۔ پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ یہ ہیں کون اور یہ کس عقیدے اور کس مسلک کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا ہی کوئی اور فرقہ پیدا ہو گیا ہوگا، صالح نمیری نے کہا۔ میں تمہیں سختی سے کہتا ہوں کہ کسی اور فرقے کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلام چھوٹے چھوٹے فرقوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے اور سلطنت اسلامیہ چھوٹی چھوٹی بادشاہیوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے جانتے ہو کہ میں بڑی سختی سے اہل سنت ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر یہ خوشی ہوتی ہے کہ سلجوقیوں نے اسلام کی گرتی ہوئی عمارت کو سہارا دے دیا ہے۔ ان کی سلطنت میں کوئی شخص سنی عقیدے کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک شک یہ بھی ہے کہ اسماعیلی درپردہ اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اس تبلیغ کو روکیں۔ ہاں آقا، مشیر نے کہا، ہم اسلام کی صداقت اور اسلام کی اصل روح کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان و مال قربان کر دیں گے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمارے پاس فوج نہیں۔ ہم فوج کیسے رکھ سکتے ہیں؟ صالح نمیری نے کہا، فوج کو کھلائیں گے کہاں سے اور اسے تنخواہ کہاں سے دیں گے؟ ہم نے کسی سے لڑنا نہیں
اگر ہم پر حملہ ہو گیا تو سلجوقی ہماری مدد کو پہنچیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ کسی نئے عقیدے یا باطل نظریے کو تلواروں اور برچھیوں سے نہیں روکا جا سکتا۔ باطل کی تبلیغ کا جواب حق کی تبلیغ سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ اگر بہت سے لوگ سچ بولنے کے عادی ہوں تو ایک جھوٹا آدمی فوراً پکڑا جاتا ہے اور اس کا جھوٹ نہیں چل سکتا۔ ان مبلغوں کو آنے دو اور انہیں سیدھا میرے پاس لے آؤ۔ دوسرے ہی دن صالح نمیری کو اطلاع ملی کہ 2 مبلغ آ گئے ہیں۔ اس نے انہیں اسی وقت اندر بلا لیا۔ ان کے ساتھ صالح نمیری کا اپنا ایک اہلکار تھا۔ مبلغوں کی وضع قطع شریفانہ اور پروقار تھی۔ چال ڈھال اور بات چیت سے وہ خاصے معزز لگتے تھے۔ صالح نمیری نے انہیں بڑے احترام سے بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ وہ کس عقیدے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس کا نام حسن بن صباح ہے، ایک مبلغ نے کہا۔ وہ اسلام کا علم بردار ہے۔ کیا وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ نہیں، مبلغ نے جواب دیا، وہ اللہ کا ایلچی بن کر آیا ہے۔ وہ پہلے ایک ستارے کی طرح شاہ بلوط کے درخت میں چمکتا رہا، پھر آسمان کی ایک روشنی میں اس کا ظہور ہوا اور ایک روز وہ زمین پر اتر آیا۔ میری ایک بات غور سے سن لو، صالح نمیری نے کہا۔ جس علاقے میں تم تبلیغ کرتے پھر رہے ہو اور جس علاقے میں تمہارے خدا کے اس ایلچی کا ظہور ہوا ہے، اس علاقے پر میرا کوئی عمل دخل نہیں، لیکن ایک اہل سنت مسلمان کی حیثیت سے میں خدا کے اس ایلچی کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس وقت تم دونوں کے لیے میرا حکم یہ ہے کہ اس شہر میں جس طرح داخل ہوئے تھے اسی طرح اس شہر سے نکل جاؤ۔ کبھی کوئی نبی یا خدا کا کوئی ایلچی شاہ بلوط کے درخت کے ذریعے آسمان سے نہیں اترا۔ نبوت کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ حسن بن صباح کوئی درویش دانشور عالم ہے تو میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کروں گا۔ امیر قلعہ، ایک مبلغ نے کہا، اگر آپ صرف ایک بار تھوڑی سی دیر کے لیے اسے مل لیں تو آپ کا شک رفع ہو جائے گا۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کا ایلچی ہے، ہم اس کے اس پیغام سے متاثر ہوئے ہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ وہ مسلمان ہے اور اہل سنت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ انہیں ملیں تو آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی دانا عالم ہے یا اس کے دل و دماغ میں کوئی باطل نظریہ ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا مبلغ بولا، آپ جیسا عالم اور دانشمند امیر قلعہ اس کے ساتھ گفتگو کرے تو ہمیں بھی اس کی اصلیت معلوم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے ہم ہی غلطی پر ہوں اور ویسے ہی اس کی شخصیت سے متاثر ہو گئے ہوں۔ کیا وہ یہاں آئے گا؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ شاید نہیں، ایک مبلغ نے جواب دیا، ہم ابھی چلے جاتے ہیں اور ان سے بات کر کے آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے یا آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر وہ آپ کو کسی جگہ بلائیں تو کیا آپ وہاں آ جائیں گے؟ ہاں، صالح نمیری نے کہا، میں آؤں گا۔ دونوں مبلغ چلے گئے۔ ان دنوں حسن بن صباح قلعہ شاہدر میں رہتا تھا۔ شاہدر میں بھی وہ لوگوں کے سامنے خدا کے ایلچی کے روپ میں آ گیا تھا۔ دونوں مبلغ ایک دن اور ایک رات کی مسافت طے کر کے شاہدر پہنچے اور حسن بن صباح سے ملے۔ یہ مبلغ اس کے اپنے گروہ کے آدمی تھے، انہیں خصوصی تربیت دی گئی تھی۔ انہوں نے حسن بن صباح کو خلجان کے امیر قلعہ صالح نمیری کی باتیں سنائیں اور بتایا کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ میں اسے ملوں گا، حسن بن صباح نے کہا۔ میں صالح نمیری کو کچھ جانتا ہوں، پاس بیٹھے ہوئے احمد بن قتاش نے کہا۔ اکھڑ سا آدمی ہے اور بڑا پکا اہل سنت ہے، وہ ذرا مشکل سے ہی مانے گا۔ استاد محترم، حسن بن صباح نے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے اکھڑپن کو توڑ نہیں سکوں گا؟ میں تمہاری حوصلہ شکنی نہیں کر رہا حسن، احمد بن قتاش نے کہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص ایک پتھر ہے جسے ذرا طریقے سے ہی توڑنا پڑے گا۔ آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، حسن بن صباح نے کہا۔ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ ہمیں اس شخص کی نہیں بلکہ اس کے قلعے کی ضرورت ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں خلجان کا قلعہ اور یہ پورے کا پورا شہر آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ اسے ملو گے کہاں؟ احمد بن قتاش نے پوچھا۔ نہ میں اسے یہاں ملوں گا نہ اس کے پاس جاؤں گا،
حسن بن صباح نے کہا، میں اسے چشمے پر ملوں گا جہاں میں دوسری بار لوگوں سے ملا تھا۔ وہ علاقہ بہت ہی سرسبز اور روح افزا تھا۔ وہاں ایک چشمہ تھا اور چھوٹی سی ایک جھیل تھی، پانی اتنا شفاف کہ تہ میں پڑی ہوئی کنکریاں بھی نظر آتی تھی۔ چشمے کے ارد گرد تھوڑا سا کھلا میدان تھا جس میں مخمل جیسی قدرتی گھاس تھی۔ چشمے کی نمی کی وجہ سے وہاں پھولدار پودوں کی بہتات تھی۔ بعض پھول بھینی بھینی خوشبو دیتے تھے۔ ذرا پیچھے ہٹ کر چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں تھیں، وہ اونچی نیچی گھاس میں ڈھکی ہوئی تھیں۔ ان ٹیکریوں پر بڑے خوبصورت درخت تھے، بڑے خوشنما درخت چشمے کے ارد گرد بھی تھے۔ یہ چھوٹا سا خطہ اس قدر دل نشین اور عطربیز تھا کہ جام بلب مریض بھی وہاں جا کر اپنے وجود میں روحانی تازگی محسوس کرتا تھا۔ حسن بن صباح اس جگہ آ چکا تھا اور اسے یہ جگہ بہت ہی اچھی لگی تھی۔ اس نے احمد بن غتاش سے کہا کہ اس جگہ وہ بڑے خیمے لگا دے اور کھانے پینے کا انتظام بھی وہیں کر دے۔ اس نے بتایا کہ خیمے کس ترتیب میں گاڑے جائیں۔ یہ جگہ شہدر سے کم و بیش 30 میل دور تھی۔ وہاں سے خلجان بھی کچھ اتنا ہی دور تھا۔ احمد بن غتاش نے اسی وقت خیمے اور دیگر ساز و سامان وہاں تک پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ تمام سامان اونٹوں پر لاد کر بھیج دیا گیا۔ رات کے وقت حسن بن صباح گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ وہ اکیلا نہیں گیا تھا، اس کے ساتھ اپنے گروہ کے چند ایک آدمی تھے۔ یہ سب اس کے چیلے چانٹے تھے، انہیں مختلف رول دیے گئے تھے۔ 2 علماء دین کے روپ میں تھے، 2 خاص مرید اور حاشیہ بردار تھے، اور باقی ایسے معتقد تھے جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ حسن بن صباح کی خدمت میں حاضر رہنے کو اپنی روح کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ 3 لڑکیاں بھی تھیں جن میں ایک فراح تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جو حسن بن صباح کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی۔ محبت بھی ایسی کہ جب حسن بن صباح شہدر کے لیے روانہ ہوا تھا تو فراح گھر سے بھاگ آئی تھی اور حسن بن صباح کے راستے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے حسن بن صباح کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ جہاں بھی جا رہا ہے اسے ساتھ لے چلے۔ فراح بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، جسمانی اور ذہنی لحاظ سے چست اور تیز تھی۔ احمد بن غتاش نے اسے دیکھا تو اس نے اس کی خصوصی تربیت شروع کر دی تھی۔ حسن بن صباح تو جیسے اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ چشمے پر پہنچ کر حسن بن صباح نے اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق خیمے نصب کرائے۔ یہ عام سی قسم کے خیمے نہیں تھے، یہ بڑے سائز کے چوکور خیمے تھے۔ اندر سے یہ خیمے لگتے ہی نہیں تھے، خوشنما سجے سجائے کمرے لگتے تھے۔ اندر کی طرف ریشمی کپڑے لگائے گئے تھے، ان کی بلندی بھی کمروں جیسی تھی۔ حسن بن صباح نے اپنے اور صالح نمیری کے خیمے کے درمیان فاصلہ خاصا زیادہ رکھا تھا۔ ان کے درمیان لڑکیوں کا خیمہ اور 3-4 خیمے اس کے چیلو چانٹوں کے تھے۔ ایک ٹیکری کے پیچھے باورچی خانہ بنا دیا گیا تھا۔ حسن بن صباح نے انہی 2 مبلغوں کو جو پہلے خلجان گئے تھے صالح نمیری کے نام یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ اس جگہ آ کر 3-4 دنوں کے لیے اس کے ساتھ رہے۔